بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا، باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاۃ۔ یہ ترجمہ الباب قائم کیا حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضر میں بھی تیمم کرنا درست ہے جب آدمی پانی نہ پائے، جب آدمی پانی نہ پائے اور نماز کے خوف ہونے کا اندیشہ ہو، پانی موجود نہیں ہے اگرچہ حضر میں ہے۔ تیمم کے لیے جو قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو۔ خواہ آدمی سفر میں ہو، خواہ حضر میں ہو، آبادی میں ہو، جنگل میں ہو، ویرانے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہے، جب پانی دستیاب نہ ہو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی صحیح بخاری شریف میں آپ اسی ترجمہ الباب میں آگے پڑھ لیں، اگر پانی موجود بھی ہو لیکن پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، پھر بھی تیمم کرنا جائز ہے، تیمم کر کے نماز پڑھیے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ یہ جو پہلی بات تھی کہ حضر میں تیمم کرنا جب پانی نہ پائے اور نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو، خدشہ ہو، پہلے تو کوشش کرے نا، ڈھونڈے پانی، تلاش کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضر میں ہے نا، سفر میں بھی نہیں ہے تو تلاش کرے۔ اگر سمجھتا ہے کہ اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا، پانی میسر نہیں آ رہا، تلاش میں نہیں آ رہا، اب اگر مزید تلاش کرتا ہوں تو نماز جاتی ہے، تو اس ٹائم کیا کر لے؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اور یہی حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے۔ وقال الحسن فی المریض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مریض کے بارے میں کہا، جس مریض کے پاس پانی تو پڑا ہوا ہے، جس کے پاس پانی تو پڑا ہوا ہے لیکن وہ مریض ہے، وہ خود پانی انڈیل نہیں سکتا، پانی جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَجِدُ مَن يُنَاوِلُهُ، اور بھی کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اسے پانی دے دے، جو اسے پانی دے دے۔ نماز کا وقت آ گیا، اب نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز اس نے پڑھنی ہے، تو ایسا شخص پانی قریب پڑا ہے لیکن اس کو پکڑانے والا کوئی نہیں، از خود پکڑ نہیں سکتا بیماری کی وجہ سے، اپنے پاس اتنی ہمت طاقت نہیں ہے، تو وہ شخص بھی یا تیمم کر لے، وہ شخص بھی تیمم کر لے۔ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جب بندے کے پاس پانی نہ ہو یا پانی ہوتے ہوئے پانی کے استعمال پر قدرت نہ ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کیا جاتا ہے۔ اور اس پر جو ہے یہاں ترجمہ الباب میں بھی حوالہ دیا، ایک حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک تو حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیا، ان کا قول، دوسرا قول امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تیسری بات بھی کہی، وَأَقْبَلَ ابن عمر من أرضه بالجرف، جرف مقام پر جو زمین تھی نا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اراضی جو تھی نا، وہاں جرف مقام پر تھی۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کی دوری پر شام کی طرف ایک گاؤں ہے، جہاں پہ عمومی طور پہ لوگ جہاد کے لیے جب جاتے تو وہاں پر جمع ہو جاتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، وہاں پر کے بعد وہاں سے ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے، فحضرت العصر بمربد النعم، مربد النعم یا مربد النعم، یہ بھی مدینہ منورہ سے 1 میل کے فاصلے پر ہے، فتح الباری میں یہ لکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں پہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ فصلی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ لی تیمم کر کے، ثم دخل المدینہ والشمس مرتفعہ، 1 میل کا فاصلہ تھا نا مدینہ منورہ سے، پھر جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو ابھی سورج بلند تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ فلم یعد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اعادہ نہیں کیا تھا۔ بات آگی سمجھ بھائی؟ یہ بھی ایک تیسرا مسئلہ اس میں بیان ہو گیا، کون سا؟
ہاں اگر پہلے پڑھ لی تیمم کے ساتھ نماز، پانی نہیں تھا، تیمم کیا جا سکتا تھا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں اگر پانی میسر آ گیا نماز کے وقت کے دوران، نماز کے وقت کے تو نماز کا اعادہ نہیں کیا جائے گا، نماز کا اعادہ جو پہلے نماز پڑھ لی وہ نماز ہو گئی ہے، وہ نماز ہاں بیٹا یہ جو تیمم ہے یہ وضو کا خلف مطلق قرار پاتا ہے، جو وضو سے کام ہو سکتا ہے وہ تیمم سے بھی، تیمم کر کے نماز پڑھ لی تھی، اب بعد میں آبادی میں پہنچے، پانی میسر آ گیا، لیکن آپ نے دوبارہ وضو کر کے نماز کا اعادہ نہیں کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تیمم جو ہے تو خلیفہ نائب ہے وضو کا، لیکن ہے یہ مطلق خلیفہ، اس کی پاور ہے، اس کی پاور ہے، جو وضو کام کرتا ہے وہی تیمم کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح پہ یہاں پر یہ جو مسئلہ تھا کہ پانی مطلب حضر کے اندر اگر میسر نہ ہو تو کیا حضر میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ یہ آیت کریمہ دوران سفر اتری تھی نا، تیمم کی آیت کہاں پہ اتری؟ دوران سفر اتری تھی نا، سفر کے دوران پانی نہیں تھا، قافلے کے پاس بھی پانی نہیں تھا، جہاں پہ قافلہ ٹھہرا ہوا وہاں بھی پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرماتے ہوئے آیت تیمم نازل فرما دی کہ اگر پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لیا کرو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لیا کریں۔ تو اس سے بعض اہل علم نے یہ سمجھا کہ سفر کے دوران پانی نہ ملے پھر تو تیمم ہے، حضر کے دوران پانی نہ ملے تو تیمم نہیں کیا جا سکتا، بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا، جبکہ مصنف ابن ابی شیبہ کے یہ کلمات حدیث شریف کے اذا كنت في الحضر وحضرت الصلاة وليس عندك ماء فانتظر الماء، اگر آپ حضر میں ہیں، آپ مقیم ہیں، آپ مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں آپ، ٹھیک ہے بھائی، آبادی میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو پانی کی انتظار کر، تلاش کر، سمجھ آ رہی ہے؟ فَإِنْ خَشِيتَ فَوْتَ الصَّلَاةِ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ، پس اگر تجھے نماز کے فوت ہونے کا خدشہ، اندیشہ ہو گیا کہ اب تو وقت بہت تھوڑا ہے، اب مزید اگر تلاش کرتا ہوں تو نماز رہ جائے گی، قضا ہو جائے گی، تو پھر کیا کر لے؟ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ، تیمم کر لے اور نماز ادا کر لے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے۔ اسی طرح اس کے کلمات جو ہے دوسری تعلیق میں یہ بھی ملتے ہیں، وَلَا يَتَيَمَّمُ مَا رَجَاءَ أَن يَقْدِرَ عَلَى الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ، نماز کے وقت میں پانی ملنے کی جب تک امید ہو تیمم نہ کرے، جب امید ہی نہ رہے تو اب تیمم کر لے، اور پھر آگے وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو تیمم کر لے۔ تو یہی احناف کا بھی مسلک ہے کہ جس کے پاس پانی نہ ہو وہ بھی تیمم کر لے، جس کے پاس پانی تو ہے لیکن استعمال پہ قدرت نہیں ہے وہ بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اگرچہ وہ شخص مسافر ہو، اگرچہ مقیم ہو، آبادی میں ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا۔ یہ ترجمہ الباب کی وضاحت تھی جو حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ قائم کے دلائل مل گئے۔ اس کے تحت حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث پاک لے کر آئے اپنی سند کے ساتھ، اس میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں بھائی؟ اقبلت انا وعبد اللہ ابن یسار مولا میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی دخلنا علی ابی جہیم ابن الحارث بن سمہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمیر صاحب فرماتے ہیں میں تھا اور عبداللہ بن یسار صاحب جو حضرت ام المؤمنین میمونہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ہم دونوں گئے حضرت ابو جہیم بن حارث بن سمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ یہ انصار کرام میں سابقین اولین میں سے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟
ان میں اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضور علیہ السلام نے اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم فرمایا۔ غزوہ بدر میں شرکت کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں بیمار ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے انہیں واپس کر دیا، مگر مال غنیمت سے حصہ دیا۔ غزوہ احد میں ان 14 جان نثاروں میں سے تھے جو غزوہ احد کی قیامت خیز گھڑی میں بھی حضور علیہ السلام کے ارد گرد حصار بنائے ہوئے کھڑے تھے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ یہ حضرت ابو جہیم صاحب کے پاس گئے۔ کون گئے بھائی؟ حضرت عمیر اور حضرت عبداللہ بن یسار صاحب، یہ 2 شخص گئے حضرت ابو جہیم بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے پاس۔ بات آگی سمجھ؟ اچھا، فقال ابو جہیم، حضرت ابو جہیم صاحب نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نحو بیر جمل، کہ آقا حضور علیہ السلام تشریف لائے بیر جمل کی طرف سے، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، تو ایک شخص کی آپ سے ملاقات اور آمنا سامنا ہو گیا۔ ایک شخص کا آپ سے ملاقات اور ہاں، یہ چونکہ بیر جمل وہاں ہی ہے نا، اس وجہ سے یہ حضر کی بات ہے۔ کیا ہے بات ہے بھائی؟ حضر کی بات ہے۔ جرف کا دوسرا نام بیر جمل بھی ہے۔ آقا حضور علیہ السلام سے آمنا سامنا ہوا، بعض نے بتایا بھی۔ اچھا، یہ خود راوی کا اپنا ہی واقعہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ حضرت ابو جہیم صاحب جو خود راوی ہے نا حدیث، ان کا آمنا سامنا ہوا۔ توجہ کریں، فسلم علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص نے جس کا آمنا سامنا ہوا سلام عرض کیا۔ فلم يرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبل علی الجدار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب نہ دیا، سلام کا جواب یہاں تک کہ آقا حضور علیہ السلام ایک شخص کی دیوار کے پاس آئے، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، حضور علیہ السلام نے تیمم کیا۔ کیسے بھائی؟ چہرے پر بھی ملے اور ہاتھوں پر بھی۔ اور تیمم میں یہ 2 ہی چیزیں ہیں نا، تیمم میں چہرہ اور ہتھیلیاں کنیوں تک، سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ کنیوں سمیت ان کو ملنا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے گویا کہ تیمم کیا، ثم رد علیہ السلام، پھر حضور علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا، اس کے سلام کا جواب دیا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اس سے جو بات آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگی کہ ایک شخص کے سلام کے جواب دینے کے لیے حضور علیہ السلام نے تیمم کیا، حضور علیہ السلام نے تیمم کیا۔ تو اس میں اہل علم فرماتے ہیں کہ اذکار مستحبہ، السلام کا جواب دینا بھی اذکار مستحبہ ہے نا، یا باقی بھی جو اوراد وظائف اذکار پڑھنے ہوتے ہیں، اذکار مستحبہ کا جو ہے نا ورد وظیفہ ذکر کیا جا سکتا ہے بغیر جو ہے نا وضو کے بھی، بغیر ہاں، لیکن اس حدیث پاک سے جو پتہ چل رہا تھا کہ تیمم کیا، یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اذکار مستحبہ کے لیے بھی وضو تھا تب تیمم کیا نا۔ پانی نہیں تھا آبادی میں تو آقا حضور نے اذکار مستحبہ کے لیے کیا کیا؟ تیمم کیا۔ اگر پانی تھا بھی تو پانی استعمال کرتے وضو کے لیے تو جس نے سلام دیا وہ تو آگے ہی چلا جاتا، تو اس کو جواب کیسے دینا تھا؟ جس سے اہل علم کہتے ہیں کہ وقت کے ختم ہونے کی جب ہونا وقت ختم ہو جائے گا یا وہ کام نہیں ہو سکے گا، وہ کام نہیں ہو سکے گا، اس کا پیچھے نیب بھی کوئی نہیں ہے، جس طرح جنازے کے لیے کہتے، جس کے لیے اور جنازے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اب جنازہ ہے، عیدین ہے، ان کا دوبارہ تو وہ پڑھا نہیں جا سکتا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب لوگ جنازے پہ تیار کھڑے ہیں، بندہ سمجھتا ہے پانی تو ہے، وضو کروں تو جنازہ چلا جائے گا، شریعت کیا کہتی ہے؟ تیمم کر لے، جنازہ پڑھ لے، سمجھ آ رہی ہے؟ عیدین مس ہو گئی اور کوئی گنجائش نہیں ہوگی، دوبارہ تو نہیں پڑھی جائے گی نا، اس کے لیے بھی کیا ہے؟ وضو کروں، عید کی نماز جاتی ہے کیا کر لے؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ تھی کہ اس سے تو یہ پتہ چلتا تھا
کہ کوئی سلام کا جواب وغیرہ یہ اذکار ذکر جو ہے یہ بغیر وضو کے جائز نہ ہو، حالانکہ ایسے بات نہیں ہے، حالانکہ واقع میں ایسے بعض اہل علم کہتے ہیں بھئی شروع میں ایسے تھا، شروع میں ایسے تھا کہ ان اذکار کو پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا شرط تھی، ضروری تھا، بعد میں کیا ہو گیا، وہ منسوخ ہو گیا، بعد میں منسوخ ہو گیا، لہٰذا جو ہے بعد کا مسئلہ اور ہے پہلے کا مسئلہ ہاں۔ اب جو ہے اذکار وغیرہ کے لیے وضو کرنا شرط اور ضروری نہیں ہے، تاہم افضلیت پھر بھی باقی ہے، افضلیت پھر بھی باقی ہے، افضل یہی ہے کہ آدمی کیا کر لے، وضو کر کے اذکار مستحبہ جو ہے نا ان کو ادا کرے۔ اب سلام کا جواب دینے کے لیے اس وقت ضروری تھا وضو تو تیمم کیا، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر منسوخ اس وقت بھی اگر ہو چکا تھا بالفرض تو پھر بھی یہ کہ افضل تو یہی ہے نا، افضل تو اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے نا بیٹا، آپ کا عمل مبارک تو اپنی جگہ پہ عظمت رکھتا ہے، اس وجہ سے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دینے کے لیے بھی تیمم کر لیا کہ جس کو جواب دینا تھا وہ آگے گزر جانا تھا، بات آگی سمجھ۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہتر پھر بھی یہی ہے کہ تیمم کر لیا جائے، تیمم کر لیا، اس کا بدل کوئی نہیں ہے نا، سلام کا جواب کس کو دینا ہے، جس نے سلام کیا، اگر وہ گزر گیا ہے، وہ موڑ گیا، پھر تو بس جواب کس کو دے رہے ہیں، گلی کو جواب دے رہے ہیں آپ۔ اسی طرح مطلب جنازے کا بدل کوئی نہیں ہے، عید ہے نا، اس کے مس ہو جائے تو بعد میں کوئی بدل ہے بیٹا، جس کا بدل نہیں ہے نا اس کے لیے یہ مسئلہ ہے نا۔ پر اس میں اہل علم نے یہی کہا ہے کہ بھائی پہلے ضرور تھا، وضو ضروری تھا اذکار مستحبہ کے لیے، لیکن بعد میں کیا ہو گیا، ہاں بعد میں منسوخ ہو گیا، افضلیت پھر بھی برقرار ہے، بہتر یہی ہے کہ اذکار مستحبہ کے لیے پانی پر قدرت ہوتے ہوئے بھی تیمم کر لینا بہتر ہے، تیمم کر لینا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ ہے پتھر پہ یار دیوار پتھروں کی بنی ہوتی تھی نا، تو پتھر کے ساتھ بھی تیمم کرنے کی، یہ تو پہلے بھی بتایا نا کہ زمین یا زمین کی جنس سے، زمین یا زمین کی جنس سے۔ اس سے ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی کوشش کریں اذکار وغیرہ بھی باوضو کیا کریں، اذکار وغیرہ بھی باوضو کریں، اگرچہ مطلب ہے گنجائش تو اس میں پائی جاتی، گنجائش تو اس میں ہاں، وضو اگر دستیاب نہ ہو یا وضو کرنا مشکل ہو تو کیا کر لے، تیمم کر لے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم فرمایا کہ حل ينفخ فی یدیہ بعد ما یضرب بہما الصعید للتیمم، بھائی جب تیمم کے لیے مٹی پر دونوں ہاتھوں کو مار لیا جائے گا، ضرب لگا لی جائے گی، اس کے بعد کیا ہاتھوں کو پھونک کے جھاڑا جائے گا، ہاتھوں کو پھونک کے جھاڑا جائے گا یا نہیں جھاڑا جائے گا، پھونک مارا جائے گا یا نہیں جھاڑا۔ اس میں مسئلہ تو یہی ہے کہ ہاتھ مٹی پہ مار کے اگر گرد و غبار لگی تو اس کو پھونک کے مار لیا جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ چہرے کو گندا کرنا یا بگاڑنا وہ نہیں ہے تیمم میں، سمجھ آ رہی ہے؟ تیمم ایک قصد کا ایک ارادہ ہی ہے نا، ہاں تیمم کا تو معنی قصد اور ارادہ ہوتا ہے، تو وہ جب آپ نے ظاہری طور پہ ہاتھ زمین پہ مار لیا ہے تو قصد ارادہ تو واضح طور پہ پایا گیا، قصد ارادہ تو ہوتا ہی دل میں ہے نا، لیکن چلو اس کی ظاہری شکل بھی نظر آ گئی ہے نا، تو اگر کوئی گرد و غبار لگی ہو تو اس کو پھونک مار لینا چاہیے۔ اس کا ثبوت اس ترجمہ الباب میں امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت لے کر آئے اپنی سند کے ساتھ حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس میں حضرت عبد الرحمن بن ابزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اس نے آ کر کہا انی اجنبت فلم اصب الماء، میں جنبی ہو گیا اور پانی نہیں پایا، جنبی ہو گیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شخص نے کیا کہا، جنبی ہو گیا پانی نہیں پایا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جب یہ مسئلہ اختلاف تو ہو گیا نا، سمجھ آ رہی بیٹا، اختلاف تو ہو گیا
کہ اب یہ بندہ ایسی صورت میں ہو کہ جس صورت میں جنبی آدمی ہے، پانی نہ پائے تو کیا کرے، اور وضو کی جگہ پر تو تیمم پیچھے آپ پڑھ چکے، لیکن جنابت کی حالت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اس میں کچھ اہل علم یہ کہتے تھے نا کہ تیمم جو ہے یہ غسل کا نائب نہیں بنتا، یہ وضو کا نائب ہے، تیمم جنابت کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ کچھ کی یہ رائے تھی، جبکہ ہمارے نزدیک کیا ہے، تیمم تیمم حالت جنابت کے لیے بھی کافی ہے، جنبی آدمی کو بھی کفایت کرتا ہے۔ تو یہ اختلاف ہو گیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس شخص کے درمیان، اور وہ شخص جو ہے حضرت عمار صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کہ اگر میں ایسی جگہ جنبی ہو جاؤں اور جہاں پانی نہیں ہے تو جب تک پانی نہ ملے گا میں تو نماز نہیں پڑھوں گا، پانی نہ ملے گا تو میں نماز اس پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم اور آپ اونٹوں میں تھے اور ہم دونوں کو جنابت لائق ہو گئی، میں زمین پر لوٹا مطلب ہے جس پورے جسم پر، اس ٹائم تیمم کا نہیں تھا نا، ابھی ان کو پتا کہ جنبی کے لیے تیمم کیسے ہوتا ہے، وضو کے لیے تیمم کا تو ان کو پتا تھا مسئلے کا، لیکن ابھی جنبی کے لیے نہیں پتا تھا، تو انہوں نے اپنا اجتہاد کیا نا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وہ زمین پر لیٹے اور لوٹ پوٹ کیا نا، جس کے ساتھ پورے جسم پر مطلب تیمم کر لیا نا انہوں نے غسل کی جگہ پر۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے ایسے کر لیا، نماز پڑھ لی، پھر کہتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، میں نے یہ واقعہ عرض کیا تو حضور نے فرمایا تمہیں یہی کافی تھا کہ اس طرح کر لیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر ان دونوں کو پھونکا بھی، پھر دونوں کو اپنے چہرے اور آدھی کلائی تک ہاتھوں پر ملا۔ یہ واقعہ جب حضرت عمار نے سنایا نا رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے عمار اللہ سے ڈر۔ اس پر حضرت عمار نے کہا اے امیر المؤمنین، اگر آپ کی منشا ہو تو بخدا میں کبھی اس کا ذکر نہیں کروں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے، ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہرگز ایسے میں نہیں کہتا، تم جس حال پہ ہو نا ہم تم کو اسی پہ چھوڑتے، ہم تم کو یہ بیٹا علماء کا اختلاف ہے نا، اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن اچھے طریقے کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، اس میں فساد اور بگاڑ نہیں ہوتا۔ آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مطلب ہے علماء کا اختلاف ہوتا ہے، وہ جناب ڈنڈے کوڑے اٹھا کے ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، FIR درج کر رہے ہوتے ہیں، آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، یہ علماء کرام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جب اختلاف ہوتا تو وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ ہوتا، بیٹا اصلاح کی نیت ہوتی تھی نا، خیر کا پہلو سامنے ہوتا تھا، ان کا اختلاف ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہم لٹھے اٹھا کر ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ یہ واقعہ یہاں پر موجود ہے، توجہ کریں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما تذکرو، کیا آپ کو یاد نہیں ہے، انا کننا فی سفر انا وانت، میں اور آپ ایک سفر پر تھے، فاجنبنا، ہم جنبی ہو گئے، فاما انت فلم تصلی، اے عمر آپ تو جنبی ہونے کی وجہ سے نماز نہ پڑھی آپ نے، واما انا، لیکن میں نے کیا کیا، فتمعقت فصلیت، میں جو ہے تمعقت ہوتا ہے مٹی میں لوٹ جانا، سمجھ آ رہی ہے بھائی، اور لیٹنا، اس طرح لیٹ کر لوٹ جانا جو ہے نا، میں نے ایسے کر کے فصلیت، نماز پڑھ لی، میں نے ایسے کر کے نماز پڑھ لی۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما کان یکفیک ھکذا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اس طرح کافی تھا، اس طرح کس طرح بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، ونفخ فیہما، یہ ترجمہ الباب ہے، کیا کیا، زمین پر مارنے کے بعد حضور نے پھونکا، نفخ فیہما، ان ہاتھوں پر ہتھیلیوں پر پھونکا، ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہتھیلیوں کو چہرے پر بھی اور ہاتھوں پر بھی کونیوں سمیت جو ہے آقا حضور نے پھیرا، سمجھ آ رہی بھائی، یہ طریقہ بتایا۔ ایک دو مسئلے معلوم ہو گئے، ایک تو جنبی آدمی ہے
اس کے لیے بھی تیمم ہے، اس کے لیے بھی گویا کہ جس طرح وضو کے جگہ پہ تیمم ہے، یہی کام غسل کی جگہ پر بھی تیمم کرتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی مل گئی کہ آقا حضور علیہ السلام نے تیمم کا طریقہ بتا دیا کہ زمین پر ضربے مارنا۔ تیسری بات یہ بھی بتا دی کہ پھونک مارنا، اگر گرد و غبار لگی ہے تو اور اسی طرح اگلی بات یہ بھی بتا دی آقا حضور علیہ السلام نے کہ چہرے پر بھی اور ہاتھوں پر بھی جو ہے نا کونیوں سمیت ملنا ہوتا ہے۔ بات آگی سمجھ؟ بیٹا یہ اختلاف درن جنبی کو تیمم جائز ہے یا جائز نہیں، یہاں پہ کیا ثابت ہو گیا؟ جائز ہے۔ ایک یہ بھی مسئلہ ہے تیمم کے لیے ایک ہی بار مٹی پر ہاتھ مارنا کافی ہے یا 2 یا 3 یا 4 بار؟ بیٹا ہر بار علیحدہ مٹی پہ ہاتھ مار کے، سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح وضو کے لیے چہرے کے لیے پانی الگ لیا جاتا ہے اور ہاتھوں کو دھونے کے لیے پانی الگ لیا جاتا ہے، چونکہ وضو اصل ہے نا، وضو پر قیاس کیا نا، وضو پر قیاس کیا۔ آپ کہیں جی وضو پر قیاس کیا تو وضو کے اندر تو 4 چیزیں ہیں، ادھر 2 ہیں، بھائی باقی 2 کو تو ساقط کر دیا، باقی 2 کو حضور نے ان کا تو ذکر ہی نہ کرو، وہ تو ساقط ہوگی تیمم میں، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو تیمم میں ساقط ہوگی، سر کا مسح یا پاؤں کو دھونا، وہ چیزیں وہ تو ختم ہوگی نا۔ جو 2 چیزیں بچ گئی اس میں چہرہ اور ہاتھ کونیوں تک، یہ بچ گیا نا، تو ان کو پھر علیحدہ پانی کے ساتھ دھویا جاتا ہے، لہذا تیمم بھی کرنا ہے تو علیحدہ ہاتھ زمین پہ مار کر ان پر تیمم کرنا ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ یہ ہے بے وضو پر قیاس کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے پورا ہوگا۔ ویسے تو واضح طور پہ حدیثیں بیٹا موجود ہیں، شرح معانی الآثار میں بھی یہ حدیث پاک ہے نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اصلع بن شریک تمیمی سے فرمایا تھا قم فتیمم صعیدا طیبا ضربتین ضربۃ لوجہک وضربۃ لذراعک۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اٹھ پاک مٹی پر تیمم کر لے 2 مرتبہ مار کر۔ کتنی مرتبہ؟ ضربتین، 2 مرتبہ، 1 مرتبہ اپنے چہرے کے لیے، 1 مرتبہ اپنی کلائی کے لیے۔ اور بھی روایات میں بہرحال آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیمم ضربتان، التیمم ضربتان، التیمم تیمم جو ہے 2 ضربے ہیں، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب، تو کتنی بار مارنا چاہیے پھر؟ تیمم میں 2 بار مارنا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ ہاتھ پر مسح کہاں تک کیا جائے، ہاتھ پر مسح تو کہتے ہیں جتنا وضو کے اندر جتنے جہاں تک دھونی ہوتی ہے کونی سمیت دھوتے ہیں نا، جب قیاس وضو پہ کرنا ہے اسی کا یہ خلف مطلق بنا، اسی کا یہ خلف تو لہذا تیمم میں کونیوں تک مسح ہے۔ یہی احناف کا مسلک ہے، یہی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے، اور یہی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کا مشہور قول یہی ہے۔ اچھا آگے یہ باب قائم ہو گیا، التیمم للوجہ والکفین، تیمم کہاں کرنا ہے بھائی؟ چہرے پر بھی اور ہتھیلیوں پر کونیوں سمیت۔ اس میں وہی بیٹا روایت لے کے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ کی، حضرت عبد الرحمن بن ابزی ہے نا راوی، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کہا وضربہ و شعبہ، اپنے حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے نا کیا کیا، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر ان کو اپنے منہ کے قریب کیا، پھونکا نا، ثم مسح بہما وجہا وکفیہ، پھر اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پہ ملا۔ اگلی حدیث پاک میں کیا ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حاضر ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ انہیں کہا کہ ہم ایک سریہ میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے، تو اس میں یہ ہے وقال طفل فیہما، تو ان دونوں ہاتھوں میں طفل، میں نے پھونک، ویسے طفل ہوتا ہے تھوک کا نکل جانا، مطلب پھونک مارتا تو کوئی تھوک نکل جاتی ہے نا، وہ مراد ہے۔ اگلی حدیث پاک بھی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تھا تمعقت، میں کیا کیا، زمین پر لوٹ گیا نا، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آیا تو آپ نے فرمایا یکفیک الوجہ والکفین، آپ کو چہرہ اور ہتھیلیاں ہی کافی تھی، پورے جسم پر تیمم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا بھی سند کے ساتھ جو واقعہ ذکر کیا نا ایسے ہی ہے۔ اس سے اگلی حدیث پاک کے اندر بھی حضرت عبد الرحمن بن ابزہ صاحب فرماتے ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا، فماسا وجہ و کفہ، ادھر بھی وجہ اور کفہ دونوں کا ذکر ہے، وجہ اور کفہ